ایران میں ایک لڑکا تھا، اس کی بچپن کی ایک پاکستانی لڑکی دوست تھی۔ وہ اپنی دوست سے بہت زیادہ پیار کرتا تھا۔ بچپن سے وہ ساتھ تھے، عمر کا ایک بڑا حصہ ایک ساتھ گزار چکے تھے اور دونوں کو ایک دوسرے سے بے پناہ محبت بھی تھی۔ وہ ایک اچھا آرٹسٹ بھی تھا۔ اس لڑکے نے لڑکی کی کافی ساری تصویریں بنا کر اسے گفٹ کی تھیں۔ اس وقت وہ ایک کمپنی میں ایک آپریٹر کی حیثیت سے کام کر رہا تھا اور لڑکی کافی امیر خاندان کی تھی۔ اس کا مستقبل کچھ زیادہ روشن نہیں تھا، لیکن پھر بھی ایک امید کے ساتھ وہ دونوں ساتھ ساتھ بہت خوش تھے۔ ایک دن اس کی دوست نے کہا کہ وہ گھر والوں کے ساتھ واپس پاکستان جا رہی ہے اور پھر کبھی واپس نہیں آئے گی۔ اس نے یہ بھی کہا کہ ساتھ میں ان دونوں کا کوئی خاص مستقبل نہیں دیکھ رہی، تو اب سے ان دونوں کے راستے الگ ہیں۔ یہ خبر اس لڑکے پر قہر بن کر ٹوٹی۔ اس لڑکے کا دل ٹوٹ گیا۔ ابھی وہ صدمے میں ہی تھا اور سوچ رہا تھا کہ کیا کیا جائے۔ پھر اسے معلوم ہوا کہ وہ اسے چھوڑ کر پاکستان جا چکی ہیں، لیکن جب وہ اپنے ہوش و حواس میں واپس آیا تو کچھ عرصہ تو صدمے میں رہا۔ آخر اس نے خود کو سنبھالا۔ اس نے دن رات محنت شروع کر دی۔ پہلے اس نے پاکستان جانے کی ٹھانی، لیکن کچھ وجوہات کی وجہ سے نہ جا سکا۔ اس نے اپنا دماغ اور طاقت کچھ بننے میں لگا دیا۔ کوشش کر کے آرمی جوائن کر لی، لیکن قسمت نے ساتھ نہ دیا اور کچھ وجوہات کی وجہ سے اسے آرمی سے نکال دیا گیا۔ اس کی ساری ہمت ٹوٹ چکی تھی اور وہ زندگی سے مایوس ہو گیا۔ نا امیدی اور مایوسی میں اس نے کوکین جیسی لت کو منہ لگا لیا، لیکن اللہ تعالیٰ کو ابھی کچھ اور ہی منظور تھا۔ اسی دوران اس کا بچپن کا ایک دوست انگلینڈ سے پڑھائی مکمل کر کے واپس آیا تو جیسے رحمت کا فرشتہ بن کر آیا ہو، اور آخرکار اس نے اسے ڈھونڈ لیا۔ اس سے اس کی حالت دیکھی نہ گئی اور اس نے اس کا مکمل علاج کروایا اور پھر سے جسمانی طور پر زندگی کی طرف لوٹ آیا۔ لیکن دل و دماغ اب تک سارا کی تلاش میں اٹکا ہوا تھا۔ اسے یقین تھا کہ وہ اسے کسی بھی طرح ڈھونڈ لے گا، لیکن اب تک کی سب کوششیں بیکار ہی گئیں۔ آخر اس نے پاکستان آنے اور اسے ڈھونڈنے کی آخری کوشش کی۔ اسے امید تھی کہ وہ اسے ڈھونڈ لے گا۔ اس نے اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیا اور پاکستان جا پہنچا۔ ممکنہ کوشش کی جو کہ وہ کر سکتا تھا۔ 1 سال سے زیادہ عرصہ تمام کوششوں کے باوجود، ہر جگہ کھاک چھاننے کے بعد بھی جہاں جہاں کا ذکر وہ اس کے ساتھ کیا کرتی تھی، اسے سارا کی کوئی خبر نہ ملی۔ بالآخر وہ مایوس ہو کر واپس ایران لوٹ گیا۔ واپس جا کر اس نے اپنے دوست کی مدد سے اپنی کمپنی کھول لی۔ محنت کی اور محنت کا پھل بھی ملا۔ آپ اس وقت تک نہیں ہارتے جب تک کہ آپ خود کوشش چھوڑ دیں اور خود ہار تسلیم نہ کر لیں۔ اس لڑکے نے بھی ہار نہ مانی اور پھر اس نے وہ حاصل کر لیا جو وہ چاہتا تھا۔ اسے کامیابیاں بھی ملیں، لیکن دل اب تک کہیں اور ہی تھا۔ وہ اپنی ہر کامیابی کا جشن اس کے ساتھ منانا چاہتا تھا۔ اس دوران بھی اس نے اسے ڈھونڈنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، لیکن اب تک بس ایک امید ہی تھی کہ وہ اسے ڈھونڈ لے گا۔ لیکن ہر پل اسے اس کی یاد، اس کے ساتھ گزارا ہوا ہر پل اسے اذیت دیتا تھا۔ زندگی جیسے رک سی گئی تھی۔ رات کو اکیلے رونا اس کا معمول بن گیا تھا۔ اسے یہ بھی معلوم نہ تھا کہ وہ کس حال میں ہے۔ لوگوں کے سامنے روز ہمت بنتا، مسکرا لیتا، لیکن کم ہی کوئی جان پاتا کہ اس مسکراہٹ کے پیچھے کتنے غم اور آنسو، اذیتیں چھپی ہوئی ہیں۔ وقت گزر رہا تھا کہ ایک دن وہ کسی کام سے کچھ دن ہمدان شہر گیا ہوا تھا۔ ایک دن وہاں تیز بارش ہو رہی تھی۔ وہ لڑکا اپنی کار میں کہیں جا رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک بوڑھا آدمی اور ایک عورت چھتری میں کہیں جا رہے ہیں۔ چھتری ہونے کے باوجود وہ بھیگ چکے تھے۔ اس کے پاؤں سے زمین نکل گئی۔ اسے یہ جاننے میں زیادہ وقت نہ لگا کہ وہ اس کی دوست کے والدین تھے۔ اس نے جان بوجھ کر کار کی اسپیڈ ہلکی کر دی، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ وہ لوگ اسے اس کی اس شاندار گاڑی میں دیکھیں۔ وہ چاہتا تھا کہ انہیں پتا چلے کہ وہ اب ایسا ہی غریب نہیں رہا ہے۔ اب اس کی اپنی کمپنی ہے، کار ہے اور سب کچھ اس کے پاس ہے۔ لیکن پھر جو اس نے دیکھا تو اس منظر نے اسے کچھ حیران کر دیا۔ وہ لوگ ایک قبرستان کی طرف جا رہے تھے۔ وہ لڑکا اپنی گاڑی سے اترا اور ان کے پیچھے چل دیا۔ اس نے دیکھا کہ ایک قبر پر اس کی دوست کا نام لکھا ہے اور اس کے والدین کے ہاتھ میں اس کے دوست کی تصویریں تھیں۔
اس کے لیے تو دنیا جیسے رک ہی گئی تھی۔ اس نے دیکھا کہ اس کی بنائی ہوئی تصویریں جو کہ اس نے اس کو بنا کر دی تھیں اس قبر کے برابر میں رکھی ہیں۔ اس کے والدین نے اسے دیکھ لیا تھا۔ پہلے تو صدمے میں اس سے کچھ بولا ہی نہیں جا رہا تھا، پھر پاگلوں کی طرح دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ اس لڑکے نے روتے روتے پوچھا کہ یہ سب کب ہوا؟ تو انہوں نے بتایا کہ وہ پاکستان کبھی نہیں گئی تھی، اسے کینسر ہو گیا تھا، اسے یقین تھا کہ تم کچھ بن سکتے ہو، اس لیے وہ تمہارے راستے میں دیوار نہیں بننا چاہتی تھی، اس لیے اس نے تمہیں چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ کبھی کبھی اگر کوئی آپ کو ویسے پیار نہیں کرتا جیسے آپ چاہتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ وہ آپ سے پیار ہی نہیں کرتا۔ اس نے اپنے والدین سے کہا تھا کہ اس کے مرنے کے بعد یہ تصویریں اس کی قبر کے برابر میں رکھ دیں، کیونکہ اگر کسی دن قسمت تمہیں یہاں لے آئے تو تم اس کے سچے پیار کو سمجھ جاؤ گے۔ اس کی محبت جسے وہ در بدر ڈھونڈ رہا تھا، وہ 3 سال پہلے ہی مٹی میں دفن ہو کر اپنی محبت کا اظہار کر رہی تھی۔ آج اس کی تلاش ختم ہو گئی تھی، آج اس نے اپنی محبت کو ڈھونڈ لیا تھا۔ اس کے بعد وہاں صرف تیز بارش، قبر اور وہ اور اس کی خاموش محبت اور سسکیاں تھیں۔ جیسے جیسے رونے کی آوازیں اونچی ہوتی بارش تیز ہو جاتی۔ شاید بارش کو کسی بات کا احساس تھا۔ کسی کو یاد کرنے کا دردناک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے برابر میں بیٹھ جاؤ، یہ جانتے ہوئے بھی کہ نہ آپ اس کو پا سکتے ہو اور نہ ہی اسے کبھی دیکھ سکتے ہو۔ زندگی میں انہیں وقت دیں جو آپ کے لیے اہم ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی دن آپ جاگیں تو اس انسان کو ہی کھو دیں جو آپ کے لیے بہت اہم تھا۔ امید کرتا ہوں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور اس کو صدقہ جاریہ کے طور پر اپنے دوستوں احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا پیج پیارا اسلام لائک نہیں کیا تو ابھی سے لائک کر کے فالو کر دیجئے اور ساتھ ساتھ ہمارے یوٹیوب چینل پیارا اسلام کو بھی سبسکرائب کر دیجئے تاکہ ہم ایسی مزید معلوماتی اور دلچسپ ویڈیوز آپ تک پہنچاتے رہیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔